بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آج پاکستان میں ہونے والی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، پاکستان تحریک انصاف کے نیب صدر شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ایک ایسا شخص جو وکیل بھی ہے، 16 سال جج بھی رہا ہے اور آئین اور قانون کو جاننے والا ہے، اس کو آج جس طرح پنجاب پولیس کی طرف سے انتہائی بدمعاشی اور بے دردی کے ساتھ ان کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ہمیشہ کی طرح ایسے جو اعزازات ہیں وہ پنجاب پولیس ہی اپنے اوپر سجاتی ہے اور ایسی چیزوں کو بڑی خوشی سے وہ قبول کرتی ہے۔ جب شیر افضل مروت صاحب یہاں پر پہنچے، انہوں نے وکلا تحریک کا اعلان کیا۔ اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے بعد ان کو باہر بلایا گیا کہ پنجاب پولیس کے کچھ افسران آئے ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ باہر آئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، جس پر وکلا نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ان کو نہیں بھیج سکتے۔ انہوں نے واپس جانے کی کوشش کی اور پنجاب پولیس نے ان پر دعویٰ بولا اور وکلا سے جھگڑا کر کے، ان پر حملہ کر کے، ان سے چھین کر، گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر وہ لے گئے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم عمران خان کی گرفتاری کی بات کریں تو آج 9 مئی کا واقعہ پورے پاکستان کو زبانی یاد ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے پچھلے 6-7 ماہ سے 8 ماہ سے، وہ 9 مئی ہے۔ ہر ٹی وی پروگرام کو لے لیں اور سب سے زیادہ مذمت بھی اسی واقعے کی ہو رہی ہے۔ اور اس دن بھی اسی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا تھا پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اور وہی بدتمیزی آج دوبارہ دکھائی گئی ہے۔ اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو گرفتار کیا گیا، یہ اس وقت انتہائی شرمناک اور قابل افسوس حرکت ہے محسن نقوی کی نگران حکومت کی طرف سے، پنجاب پولیس کی طرف سے، اور اس پنجاب پولیس کے پیچھے بیٹھ کر چھپ کر کھیلنے والے کھلاڑیوں کی طرف سے انتہائی قابل افسوس اور شرمناک حرکت ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس ڈرامے کو بند ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اگر سٹیبل کرنا ہے، اگر پاکستان کو چلانا ہے، اگر ریاست میں آئین اور قانون کا نفاذ کرنا ہے، تو میرے خیال ہے یہ چیزیں جو ان کو ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس کی ایک سماعت ہوئی، جس میں احتشام عباسی کے حوالے سے میں نے ایک بات بھی کی تھی اپنے ویڈیو میں۔ احتشام عباسی صاحب نے آ کر رپورٹ کیا اور اس کے بعد طاقتور حلقوں سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز تک ان کو پریشر کیا گیا۔ احتشام عباسی صاحب پر پریشر ڈالا گیا کہ آپ اپنا بیانیہ واپس لیں، جو آپ نے بات کی تھی، اپنے تمام تر بیانات کو واپس لے لیں، آپ وہ بات کہیں، خود ٹویٹ کر دیں یا خود ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیں، اس میں یہ کہہ دیں کہ میں نے جو بات کی تھی میں نے صرف PTI والوں کو خوش کرنے کے لیے کی تھی۔ جس پر انہوں نے کہا کہ میں ایک صحافی ہوں اور صحافی کا کام وہی کچھ پہنچانا ہوتا ہے آپ تک جو ہم دیکھتے ہیں، سچ بات کو پہنچانا ہمارا حق ہے اور وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ جس کے بعد احتشام عباسی کو آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ آج ہم نے دیکھا کہ کہانی کو ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر سے کالک ملی گئی ہے عدالت کی طرف سے اپنے منہ کے اوپر۔ آج جو سائفر کیس کی کوریج ہے وہ ان کیمرہ نہیں ہوگی، کسی میڈیا پرسن کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر مارشل لاء کا نفاذ ہو چکا ہے، لیکن یہ اس لیول کا مارشل لاء نہیں ہے جس میں ڈکٹیٹر خود ہی سب کچھ مینج کرتے ہیں۔ آگے جو انہوں نے اداروں میں اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، یا اداروں میں وہ لوگ جو ان کے ماتحت ہیں وہی کام چلا رہے ہیں، اور عدالتیں اس وقت سب سے بڑی سہولت کاری کرتی نظر آتی ہیں۔ جس طرح کارروائی کو کور نہیں کیا جا سکے گا اور وہ حقائق جو عوام تک پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچیں گے۔ اور فرد جرم عائد ہونے کے حوالے سے بھی وکلاء نے احتجاج کیا ہے، شدید ترین احتجاج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی، نہ ہی خان صاحب نے سائن کیے ہیں اور نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے سائن کیے ہیں۔ لیکن علیمہ خان صاحب نے ایک آ کر اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان انٹرنیشنل عدالت میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے والد کا مقدمہ لڑیں گے۔ انٹرنیشنل لیول میں وہ بتائیں گے برطانیہ میں کہ ان کے والد کو پاکستان کی عدالتیں کس طرح سے سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پر انتقام کا نشانہ بنا رہی ہیں، کس طرح سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بن رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اس حوالے سے ان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے والد کا مقدمہ لڑیں گے اور ان کو وہاں سے انصاف دلائیں گے۔ اور ساتھ علیمہ خان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں امید تھی پاکستان کی عدالتوں سے کہ شاید یہاں پر انصاف مل جائے، لیکن ہمیں یہاں پر انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، دور دور تک انصاف کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل عدالتوں سے رجوع کریں گے اور عمران خان صاحب کے لیے انصاف کا حصول جو ہے اس کو ممکن بنائیں گے۔ اس کے بعد جس طرح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے وہ مکمل طور پر سہولت کاری کرتی نظر آتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے کیسز دیکھتے ہیں تو ان کو سستا اور فوری انصاف مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو پالش کر کے اقتدار لینے کی ڈیل کر چکے ہیں۔ اگر کوئی لاڈلا پرو میکس لاڈلا آ جائے تو اس کے لیے انصاف کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہاں پر انصاف نہیں بنتا وہاں بھی ان کو مہیا کیا جاتا ہے، جہاں پر ریلیف نہیں بنتا وہاں پر بھی ان کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ جس کیس میں سزا ہو چکی ہوتی ہے وہ سزائیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں۔
ایون تو نیب ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بندے کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں بچا۔ ایسے ہی معاملے میں جب عمران خان صاحب کی بات کریں تو اگر ان کے مقدمے کی بات ہو تو فوری طور پر یعنی خان صاحب وہ جملہ بولتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا، ایک ادارہ رہ گیا تھا نیب، اس نے بھی اپنی کارروائی ڈال دی ہے۔ کل رات گئے عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور ساتھ ہی ان کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا، اور یہ غیر جسمانی ریمانڈ ہے، جو جسمانی ریمانڈ تو منظور کر لیا گیا ہے لیکن انکوائری اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگی۔ عمران خان کو جیل سے نکالنے کا وہ خوف جو اس وقت طاقتور حلقوں سے لے کر پولیٹیکل پارٹیز کے سر کے اوپر سوار ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ فضل الرحمان ہو، یعنی یہ وہ پارٹیاں ہیں جو میدان خالی رکھ کر الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہ ہو۔ ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم لیٹا ہوا ہے، پورے کا پورا سسٹم ننگا ہوا پڑا ہے، الیکشن کمیشن ہو، نیب ہو، عدالتیں ہو، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سب سے زیادہ ان کو معاون نظر آتی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ جب ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے ان کا ریمانڈ بھی دیا گیا ہے، اور لیکن ان کے کیس کی جو انکوائری ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوگی، عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالا جائے گا، عمران خان صاحب کو نیب کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور کسی قسم کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے ان کی انکوائری نہیں ہوگی۔ ابھی گرفتاری سے قبل شیر افضل مروت نے جب گفتگو کی، اس سے پہلے ان کا حالیہ انٹرویو آیا جو انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے ایک بات دہرائی۔ عمران خان صاحب اس بات سے انہوں نے کہا بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں الیکٹیبل کو ساتھ نہیں لوں گا۔ 2018 کے الیکشن کو اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے الیکٹیبل ساتھ لیے، اور انہی الیکٹیبل نے جب مشکل ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی وفاداری بدلی اور دوبارہ سے انہی طاقتور لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے جنہوں نے ان کو عمران خان کی طرف بھیجا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس جماعت کے ساتھ لوئل ہے، جو اس جماعت کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اسی کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا، اسی کو ہی الیکشن لڑوایا جائے گا۔ کسی قسم کے الیکٹیبل کو، یعنی شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہنا تھا، انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا کہ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو سالوں سال ان کی پارٹیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم ان کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ایک تاثر ختم ہو جائے گا۔ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ان کی وکٹیں گرا رہی ہے، ان کے لوگوں کو توڑ رہی ہے۔ اور ایسے لوگ جو بہت پرانے لوگ ہیں، جو مسلم لیگ نون کے جو بنیادی طور پر اراکین تھے، ان میں شمار ہوتا ہے ان کو توڑنے کی جب بات کی تو خان صاحب نے واضح کہا کہ الیکٹیبل کو لینا پہلے بھی غلطی تھی، اب ہم ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے، الیکٹیبل کو پارٹی میں نہیں لیں گے، ان کو ساتھ نہیں چلائیں گے، ووٹ انہی کو دیں جو نظریاتی بندے نظر آتے ہیں۔ 15 دسمبر سے شیر افضل مروت نے اعلان کر رکھا تھا، بلوچستان میں جانا تھا، انہوں نے کوئٹہ میں جانا تھا، وہاں پر ورکر کنونشن کرنے تھے، کیونکہ بلوچستان چھوٹا ہے تو اس لیے ان کا مائنڈ تھا۔ خان صاحب نے مشورہ دیا کہ بلوچستان کو پہلے کور کیا جائے، پنجاب میں بعد میں اعلان کریں، لیکن آج پنجاب پولیس نے اپنی سفاکیت، اپنی درندگی اور اپنی بے شرمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے آج شیر افضل مروت کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ، بدعنوانی کے ساتھ اور بے ایمانی کے ساتھ یہ کارروائی کی، ان کو گرفتار کر کے تھانہ مزنگ میں منتقل کیا گیا۔ اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایسے کھلاڑی کی جس نے نہ صرف وفاداری بدلی بلکہ اپنی کم ظرفی کا اظہار کیا۔ دیکھیں پارٹی کو چھوڑ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، سیاست میں چلتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن پارٹی کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ چھوڑنا نسلی اور اصلی بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح سے فیض حسن چوہان نے، فردوس عاشق امان نے اور پرویز خٹک جیسے لوگوں نے چھوڑا، یعنی اس لیول تک اگر گر کے آپ مقابلہ کریں گے، یعنی ووٹ بینک عمران خان کا ذاتی ہے، اگر ووٹ پڑھنا ہے تو وہ عمران خان کے نام کو پڑھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہوں گے ان کو بھی اگر ووٹ ملنا ہے تو وہ عمران خان کا ملنا ہے۔ یعنی میں ایک حلقے کی مثال آپ کو رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ملک نعمان لنگڑیال کے حلقے میں ان کا مقابلہ میجر غلام سرور سے تھا، وہاں پر ملک صاحب کے ووٹ ان کے دادا سے چلے آ رہے تھے، دادا کے والد کے اس دور کے چلے آ رہے تھے، لیکن وہاں پر جو عمران خان کا ذاتی ووٹ تھا اس کی بنیاد پر میجر غلام سرور صاحب نے ان کو شکست دی۔ وہ الیکٹیبل جو تھے ملک نعمان صاحب، آج کل وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے۔ پرویز خٹک نے ایک بات کی، ان کا آیا ریسنٹلی، انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ہمیں کتوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ یعنی کتنی شرمناک حرکت ہے آپ کی، ایک بندے نے آپ کو وزیر دفاع بنایا، ایک بندے نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنوایا اور آپ کے کہنے پر محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنوایا ایسے بندے کے ساتھ، اور جب مذاکرات کی باری آتی طاقتور لوگوں سے یا سیاسی پارٹیوں سے تو عمران خان صاحب آپ کو پریورٹی دیتے تھے۔
لیکن آپ نے واقعی ثابت کیا، لیکن جس جانور کا آپ نے نام لیا ہے وہ بھی زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے بعد ایسی کون سی بدتمیزی ہے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کی؟ ایسا کون سا الزام ہے جو آپ نے نہیں لگایا؟ اگر آپ یہ سارے عہدے لینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ مس بہیو کرتے تھے تو شرم آنی چاہیے خٹک صاحب آپ کو انہوں نے بار بار وزارتیں بھی دی، آپ پر اعتماد کا اظہار کیا، آپ کو ساتھ رکھا، اور اب آ کر آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود صاحب کے حوالے سے، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کل کیس کی ہیئرنگ کی، جو اس بینچ سے الگ ہوئے تھے یہ کہہ کر کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا، جب قاضی فائز عیسیٰ اور طارق محمود اکٹھے ہی غائب ہو گئے تھے جس وقت بندیال صاحب چیف جسٹس تھے۔ لیکن اب جب ان کو حکم ہوا تو خود یہی جسٹس طارق محمود اس بینچ کے ہیڈ بنے، اور انہوں نے کل یعنی کورٹ رپورٹر مریم نواز کے مطابق انہوں نے آئین کی کتاب کو پھینکا اور یہ کہا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کب ہماری جان چھوڑیں گے، یہ ہمیں کہاں تک لے کے جائیں گے۔ یعنی وہ عدالتیں جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہوتی ہے وہ بھی اس وقت طاقتور لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے، انصاف دینے سے انکار کر چکی ہے۔ بہرصورت ایسی سچویشن میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔